متعدد ذرائع نے BBC کے امریکی پارٹنر CBS نیوز کو بتایا کہ FBI کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی پر دوسری بار فرد جرم عائد کی گئی ہے اور انہیں امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے عائد کردہ الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مخصوص الزامات معلوم نہیں ہیں، لیکن ذرائع نے بتایا کہ ان کا تعلق ایک تصویر سے ہے جو کامی نے مختصر طور پر گزشتہ سال انسٹاگرام پر شیئر کیا تھا، جس میں دکھایا گیا تھا کہ سمندری گولے تس شس تولس نمبر بناتے ہیں۔ نیپالی کو پیماؤ نے ماؤنٹ ایورسٹ پر برف کے ایک بڑے ٹکڑوں سے گزرنے والے راستے کو صاف کر دیا ہے، جس نے کو پیماؤ کو 20 کیمپ کے اوپر جانے سے 2 ہفتوں سے روک دیا ہے۔ نیپال کے سیاحت کے ڈائریکٹر جنرل رام کرشنا لمیشانے نے BBC کو بتایا کہ آئس فال کے ڈاکٹروں نے اب کیمپ 2 تک رتھگائی ہیں، جو تقریباً 100 سے 100 میٹر 2 قریباً 100 سے 100 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ عرب امارات UAE تقریباً 6 سال کی رکنیت کے بعد اگلے ماہ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک کے اوپیک اور اوپیک گروپس چھوڑ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا کہ اس کے فیصلے سے اس کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے حالیہ سرمایہ کاری کے بعد طویل مدت میں توانائی کی بڑھتی ہوئی عالمی طلب کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ متحدہ عرب امارات نے توانائی کی دنیا کے سب سے زیادہ بااثر گروپوں میں سے ایک کے بنیادی ستون کو ہٹاتے ہوئے اور وسیع اوپیکس فریم ورک سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔ خلیجی ملک جس کی یومیہ تقریباً 64 ملین بیرل کی گنجائش ہے اور پیداوار بڑھانے کے لیے اہم گنجائش ہے، نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ قومی مفادات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے تنظیم چھوڑ دے گا۔ مالی کے فوجی رہنما اسمی گوئٹا نے مشرقی افریقی ملک میں روسی سفیر سے ان کے دفتر کے مطابق ملاقات کی ہے۔ گوئٹا کے دفتر نے منگل کو ملاقات کی تصاویر شائع کی، جس میں ہفتے کے آخر میں باغیوں کے حملوں کے بعد ان کی پہلی عوامی نمائش تھی، جس میں ان کے ایک وزیر کی ہلاکت ہوئی تھی۔ متعدد خبروں کے مطابق گوگل نے امریکی محکمہ دفاع کو کلاسیفائیڈ نیٹ ورکس کے لیے اپنے AI تک رسائی دی ہے، جو کہ بنیادی طور پر تمام قانونی استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ یہ معاہدہ ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف اینتھروپک کے عوامی موقف کی پیروی کرتا ہے، جب ماڈل بنانے والے نے دودھ کو وہی شرائط دینے سے انکار کر دیا۔ پینٹاگون AI کا غیر محدود استعمال چاہتا تھا، جبکہ اینتھروپک گوڈل چاہتا تھا کہ اس کے AI کو گھریلو بڑے پیمانے پر نگرانی اور خود مختار ہتھیاروں کے لیے استعمال ہونے سے روکا جائے۔ میچ گروپ ڈیٹنگ ایپ بہیمت جو میچ، ٹنڈر، اوکے کیوپڈ اور ہند کی مالک ہے کا کہنا ہے کہ اس نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ایک اور موبائل سروس میں 100 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے۔ گرینڈ مدہ مقابل، جسے سنیفس کہا جاتا ہے، سنیفس کی ویب سائٹ مردوں کی ان کے زیر جامے میں مختلف تصاویر کھیلتی ہے۔ یہ آپ کو ایپ کے بارے میں جاننے کے لیے بہت کچھ بتاتا ہے، جو کہ ہم جنس پرست مردوں کے لیے خود ساختہ کروزنگ یا ہیک اپ مماثل سروس ہے۔ ایپ میں وہ شامل ہے جسے یہ قریبی کروزڈ اور مقبول مقامی کروزنگ مقامات کا حقیقی وقت مکمل طور پر انٹریکٹو نقشہ کہتے ہیں۔ ایمیزون نے منگل کو ایک نئی AI سے چلنے والی خصوصیت کا آغاز کیا، جو صارفین کو مصنوعات کے بارے میں سوالات پوچھنے اور حقیقی وقت میں ہونے والے بات چیت کے آڈیو جوابات حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جوابات اس کے ذریعہ فراہم کیے جاتے ہیں، جسے کمپنی AI سے چلنے والے شاپنگ ایکسپرٹس کہتی ہے، جو معلومات کو قدرتی بحث کے انداز کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ نئی چیٹ میں شامل ہوں خصوصیت کا مقصد صارفین کو طویل تفصیل اہم مصنوعات کے ذریعے اسکرول کرنے کی ضرورت کے بغیر اہم مصنوعات کی تفصیلات فراہم کر کے وقت بچانا ہے۔ AI مصنوعات کی خصوصیات، کسٹمر کے تاثرات اور دیگر متعلقہ معلومات کے بارے میں بصیرت کو اکٹھا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر خریدار ایسے سوالات پوچھ سکتے ہیں کہ آیا کافی بنانے والا ابتدائی افراد کے لیے موزوں ہے، یا کسٹمر کے جائزوں کی بنیاد پر سویٹر کو خارش محسوس ہوتی ہے۔ اسپیس ایکس کے بورڈ نے بانی ایلون مسک کے لیے ایک معاوضے کے منصوبے کی منظوری دی ہے، جس میں کمپنی کے عزائم کے طور پر مستقبل اور آسمانی اہداف ہیں۔ مریخ کو نوآبادیات بنانا اور بیرونی خلا میں ڈیٹا سینٹرز چلانا۔ مسک کے بڑے پیمانے پر پے پیکج کی تفصیلات سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس حالیہ ہفتوں میں دائر کمپنی کے خفٹریشن اسٹیٹمنٹ میں سامنے آئی ہیں اور رائٹرز نے اس کا جائزہ لیا ہے۔ اسلام آباد وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے منگل کو کہا کہ پاکستان میں اس وقت HIV کے
4.2 کیسز رجسٹرڈ ہیں، جبکہ تونسا سے اس سال کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ پنجاب کا ایک شہر تونسا حالیہ دنوں میں سرخیوں میں ہے، جب بی بی سی کی ایک تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ وہاں کے ایک سرکاری ہسپتال کے بچوں کے وارڈ میں سنگین بدعنوانی اس سہولت کے بچوں میں HIV کے پھیلنے سے منسلک ہونے کے مہینوں بعد بھی جاری رہی۔ بوسنیا اور ہرزیگوینا نے گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جسے ریاست ہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے منسلک سرمایہ کاروں کی حمایت حاصل ہے، اور اس نے روس کی سپلائی پر ملک کا انحصار کم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو منگل کے روز ہمسایہ ملک کروشیا کے ساتھ ڈوبروونک شہر میں ایک سربراہی اجلاس میں دستخط کیے گئے تھے، اس کا مقصد سراجیوو کو روسی گیس پر انحصار سے نجات دلانا ہے، جس کا مقصد سراجیوو کو روسی گیس پر انحصاری کی خریداری پر یورپی یونین کی پابندی سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے سال واٹس ایپ اور ایپل نے اٹلی میں صحافیوں اور کارکنوں سمیت متعدد لوگوں کو مطلع کیا کہ انہیں سرکاری اسپائی ویئر سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ خاص طور پر واٹس ایپ نے اسرائیلی امریکی نشانہ بنایا گیا ہے۔ خاص طور پر اسرائیلی امریکی سرویلنس ٹیک بنانے والی کمپنی پیراگون سولوشنز کی طرف انگلی اٹھائی، جس نے اپنے گرافیت اسپائی ویئر کے ذریعے دنیا بھر میں تقریباً 90 لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اطلاعات نے اٹلی میں ایک اسکینڈل کو جنم دیا جو اب بھی سامنے آ رہا ہے۔ حملوں کی اٹلی حکام کے پاس مجرمانہ شکایات درج کرائیں اور استغاثہ نے پھر تحقیقات کا آغاز کیا۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان نے آج ایک میٹنگ میں کہا کہ جب پاکستان میں کرپٹو کرنسیز کو قانونی شکل دی جائے گی اور مناسب طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے گا تو ترسیہ زر کی اقامت تقریباً $80 بلین کی موجودہ شیخ ساجد حسین سعید زوہیب، چیئرمین پاکستان، ورچوئلسٹ شیخ ساجد حسین پیویرا، بلال بن ثاقب اور ایکسچینج کمپنیوں کے شعبے سے ریگولیٹری تعلق رکھنے والے دیگر اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن FD نے تعلیمی سیشن 2020-2020 کے لیے ایک آن لائن داخلہ پورٹل شروع کیا ہے، جس سے FD کے تحت اداروں کے خواہاں درخواست دہندگان کے لیے اسے عوامی طور پر قابل رسائی بنایا گیا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ پورٹل کو داخلے کے عمل کو ہموار کرنے اور طلباء اور والدین کو ایک شفاف اور مرکزی پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے متعارف کرایا گیا ہے۔ FD نے کہا کہ یہ نظام درخواست دہندگان کو سیٹوں کی اکثر وقتی دستیابی چیک کرنے اور مختلف کلاسوں اور اسکولوں کے لیے میرٹ لسٹ دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے سابق چیئرمین چودھری محمد علی رندھاوا کے دور میں ہٹائے گئے اتنا افسران کو بحال کر دیا ہے۔ یہ افسران، جن کا پہلے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہارڈی محکمہ میں تبادلہ کیا گیا تھا، اب انہیں ان کے اصل عہدوں پر تعینات کیا گیا ہے یا مختلف محکموں میں نئے کرداروں پر دوبارہ تفویض کیا گیا ہے۔ امریکی بحری ناکے بندی کے باعث آبنائے ہرمز بدستور بند ہے۔ ایران جانے والے تقریباً 30,000 کنٹینرز اخراجات میں اضافے اور واشنگٹن کے سگنلز میں تبدیلی کے باعث پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایران سفارتکاری کو ماسکو سے اسلام آباد تک دھکیل رہا ہے۔ کیا امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات اب بھی آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس قسط میں آسٹریلیا بگ ٹک کو خبروں کے لیے تنخواہ دینے میں سنجیدہ ہو رہا ہے۔ ملکی حکومت نے منگل کو مسودہ قانون کی نقاب کشائی کی، جس کے تحت میٹا، گوگل اور ٹک ٹک جیسی کمپنیوں کو صحافت کی ادائیگی کی ضرورت ہوگی جو وہ جمع کرتے ہیں یا دوبارہ شیئر کرتے ہیں، یا اپنے مقامی محصولات پر محصول کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر مواصلات انیکا ویلز نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا، لوگ تیزی سے اپنی خبریں براہ راست فیس بک، ٹک ٹاک اور گوگل سے حاصل کر رہے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے پیر کو ایک تاریخی قانونی کیس میں دلائل سنے جو پورے امریکہ میں لوگوں کے لیے ڈیجیٹل پرائیویسی کے حقوق کی نئی وضاحت کر سکتا ہے۔ کیس چیٹری بمقابلہ ریاست متحدہ حکومت کے نام نہاد جیوفنس تلاش کے وارنٹ کے متنازع استعمال پر مرکوز ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور وفاقی ایجنٹس ان وارنٹس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ گوگل شکال کو معلومات فراہم کرنے کے لیے کہ اس کے اربوں صارفین نے کے لیے اس کے اربوں صارفین میں سے کون اپنے فون کے مقام کی بنیاد پر ایک مخصوص جگہ اور وقت پر تھے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے لارج ٹیکس پیئر یونٹ LTU اسلام آباد نے منگل کو ٹاپ سٹی آؤٹنگ سوسائٹی کے دفاتر پر چھاپے مارا، مبینہ ٹیکس چوری
اور مالی بے ضابطگیوں پر اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ذرائع نے پرو پاکستانی کو بتایا کہ یہ کارروائی انکم ٹیکس کے تحت کی گئی، جو ٹیکس حکام کو کاروباری احاطے میں داخل ہونے، مالیاتی ریکارڈ کا معائنہ کرنے اور ایسی دستاویزات کو ضبط کرنے کا اختیار دیتا ہے جہاں ٹیکس چوری یا عدم تعمیل کا شبہ کرنے کی معقول بنیادیں ہوں۔ دفتر خارجہ ایف او نے منگل کو کہا کہ کمبوڈیا کے حکام نے اسکیمنگ کمپاؤنڈ پر چھاپے کے بعد گرفتار کیے گئے 4 پاکستانیوں کی جلد وطن واپسی پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بیان ان رپورٹس کے سامنے آنے کے بعد سامنے آیا ہے کہ 200 سے زائد پاکستانی کمبوڈیا کی پولیس کی حراست میں ہیں اور انہیں بنیادی سہولیات کی کمی کا سامنا ہے۔ بیلاروس نے قیدیوں کے تبادلے کے ایک حصے کے طور پر پولش بیلاروسی صحافی آندریج پوگزوبٹ کو جیل سے رہا کر دیا ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے منگل کو رہائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وارسا کو امریکہ، رومانیہ اور مولڈووا نے منسک پر مشترکہ سفارتی دباؤ میں مدد فراہم کی تھی۔ مالدیپ میں پولیس نے ایک اہم نیوز آؤٹ لیٹ کے دفاتر پر چھاپے مارا ہے اور اس کے ایڈیٹرز کو ایک دستاویزی فلم شائع کرنے کے بعد ملک چھوڑنے سے روک دیا ہے، جس میں صدر محمد موزو اور ایک سابق معاون کے درمیان تعلقات کا الزام لگایا گیا ہے۔ حکومت نے منگل کے روز ادھا آن لائن کے خلاف آپریشن کا دفاع کیا، جس کے جواب میں موزو نے اسے بے بنیاد جھوٹ قرار دیا ہے۔ فٹ بال میچ کا ایک اہلکار جو شمالی امریکہ میں مردوں کے ورلڈ کپ میں کام کرنے کا ممکنہ انتخاب تھا، کو برطانیہ میں کھیل کے دوران ایک ہوٹل میں مبینہ جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ورلڈ کپ آرگنائزر فیفا نے منگل کے روز کہا کہ وہ سنگین الزام سے آگاہ ہے، جب ایک نومر لڑکے پر مبینہ حملے کی تفصیلات پہلی بار برطانوی روزنامہ دی سن نے رپورٹ کی۔ خلیجی رہنما سعودی عرب میں جمع ہوئے ہیں تاکہ ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ سے پیدا ہونے والے علاقائی بحران پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ 2 ماہ قبل تنازع شروع ہونے کے بعد ان کی پہلی ذاتی ملاقات۔ سعودی سرکاری میڈیا کی طرف سے جاری کردہ تصاویر کے مطابق خلیج تعاون کونسل GCC کے رہنماؤں کا منگل کو جدہ پہنچنے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے استقبال کیا۔ جب قرض گرے نے 2003 میں اپنی شارک ٹینک کی حمایت یافتہ اسکالرشپ سرچ اسٹارٹ اپ شولی کو سالمہ کے فروخت کیا تو اس نے سوچا کہ اس کے پاس یہ سب کچھ ہے، اب وہ طالب علم کے قرض کے دیو پر غلط طریقے سے ختم کرنے کے لیے مقدمہ کر رہا ہے یا کہ اس کی ایپ کے جمع کردہ الزام لگا رہا ہے، اس کی ایپ کے ڈیٹا کو فروخت کر رہا ہے، جس میں نابالغوں کے بارے میں ذاتی معلومات شامل ہیں، صارفین کو صحیح طریقے سے مطلع کیے بغیر۔ گرے نے ایک دہائی قبل اس امید کے ساتھ کمپنی کی مشترکہ بنیاد رکھی تھی کہ طالب علموں کو کالج کے اسکالرشپ کو آسانی سے تلاش کرنے میں مدد ملے گی جو غیر استعمال شدہ ہیں۔ 2 سالوں کے اندر اس نے شو میں پیشی کے بعد شارک ڈیمن جان اور لوری گرینر کو بطور سرمایہ کار پکڑ لیا۔ پاکستان سپر لیگ PSL 2006 کے دوران ایک بڑا انفرادی سنگ میل ریکارڈ کیا گیا کیونکہ ٹورنامنٹ کے معروف بلے بازوں میں سے ایک نے اپنے ریکارڈ میں ایک اور کامیابی کا اضافہ کیا۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف کوالیفائر میچ کے دوران جاری سیزن میں 500 رنز مکمل کر لیے۔ پنجاب حکومت نے ماحولیاتی استحکام کو فروغ دینے کے لیے گرین سکول پروگرام کو صوبے بھر میں وسعت دیتے ہوئے 206 سے زائد سکولوں کو اس کے دائرہ کار میں لایا ہے۔ سلود سعید کے مطابق اس اقدام کے تحت 7.6 ملین سے زائد طلباء اور اساتذہ کو رجسٹر کیا گیا ہے، جو تعلیمی نظام میں ماحولیاتی بیداری کو سرایت کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے ملازمین نے پیر کو مارچ کی تنخواہوں اور پنشن کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جس سے ادارے میں گہرے مالی بحران کی نشاندہی ہوئی۔ کارکنوں کی بڑی تعداد نے کیمپس کے باہر جمرود روڈ بلاک کر دی، صوبائی حکومت اور یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ایک نوٹس میں اپنی سالانہ جنرل میٹنگ کے بعد ایک نئے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کا تقرر کیا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ احسن ظفر سعید کو بورڈ کا چیئرمین جبکہ عبدالقیوم کو چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔